نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 18 میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت 8 سے 10 کا مطالعہ کریں گے اور گرامر کے اندر آج ہم امارہ سے مشق جو حمزہ ہے نا شروع میں امارہ والے الفاظ سے آج ہم امارہ سے ہی مشق کریں گے. تو اس سے پہلے پچھلے سبق کا ہم کیا کر لیتے ہیں، جو اس سے پہلے کا سبق پڑھا اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. تو اس سے پہلے سبق میں کیا پڑھا تھا آپ لوگوں نے؟ اشارہ کیا ہے؟ نہیں، اشارہ نام کیا تھا کیا وہ؟ کافرین کو ہدایت نہیں. سارے بولے کیا تھا اشارہ؟ اچھا، اس میں پڑھا کیا تھا؟ ایمان لانے والے نہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے. اچھا، دنیا میں کیا سزا تھی ان کی؟ دلوں میں. ٹھیک ہے، اور آخرت میں کیا سزا ہے؟ عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے، گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ دعا اور حدا. ٹھیک ہے، اس میں کمزور حروف جو ہیں وہ کہاں پہ تھے؟ آج کی آیات میں آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم جو پچھلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 1 اس کے اشارے دہرائیں گے. تو یہ آپ میں سے کوئی کہلوا دے، اس لیے کہ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. چلیے آپ ہی کہلوا دیجیے. اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، متقیوں کی صفات. ٹھیک ہے، پھر پڑھا لیجیے. اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، متقیوں کی صفات. جی، صفحہ نمبر 2 کے اشارے پڑھیے. کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، فسادی اور بے وقوف، دو رخے. دو. کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، فسادی اور بے وقوف، دو رخے. دو. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کوشش کریں جو آپ صبح کے وقت روزانہ تلاوت کرتے ہیں، جو اشارہ پڑھ کے جا رہے ہیں اسی کی تلاوت کریں. اس کے 2 فوائد ہوں گے. ایک تو جو آپ نے پڑھا نا کافرین کو ہدایت نہیں مثلا کل، تو آپ کو اس کا پورا اس کے بارے میں پتہ چل گیا. اب جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے، ایک تو جو اشارہ پڑھا ہے نا اس کے ساتھ اس کو لنک کر سکیں گے کہ اس سے شروع کہاں سے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم. اب اسی کے بعد جب ہم آج پڑھیں گے دوسرا منافقین کو ہدایت نہیں ہے، تو پھر آپ ایک تو اشارے کو لنک کر سکیں گے آیت کے ساتھ، جو کہ اصل کام ہے. آپ اگر یہ کافرین کو ہدایت نہیں منافق اللہ سے رٹے لگا کر یاد کرتے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. جب تک اصل میں ان کے ذریعے سے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، قرآن کو ان کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں. مقصد ہے قرآن سمجھنا. یہ کافرین منافقین کو ہدایت نہیں، یہ رٹا لگا کر یاد کرنا کوئی مقصد نہیں. آپ کو یہ فنگر ٹپ سے پوری زبان ہی یاد ہو لیکن ایک صفحے کے بھی کو اس کے ساتھ لنک نہ کر سکے تو آئی تھنک اس کو فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے یہ ضروری یہی ہے کہ آپ اس کو آیات کے ساتھ کیا کریں، لنک کریں. جو پڑھ رہے ہیں وہ پتہ ہو کے پڑھ کے جی کچھ کہہ نہیں سکتا آج، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو کام ہے نا گورنمنٹ کے کام ہے، خصوص یہ اوقاف کے ذریعے سے ہی ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اس کے اب کسی کو ڈیڈ لائن دے نہیں سکتے، نہیں دے سکتے نا. آپ لوگوں کو میں سافٹ میں دے دوں گا، جیسے آپ نے اس نے دیکھا نا، میں نے دکھایا تھا نا. ہاں، ہارڈ اور چیزیں تو اپنے طور پہ اگر آپ کر سکیں تو آپ کو میں دے سکوں گا یہ. ادروائز آنا کب ہے صحیح طرح سے پراپر ابھی اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے نا روزانہ کنیکٹ کر کے، تو ہمیں ساری چیزیں جو ہے کلیئر ہو جائیں گی اور مائنڈ میں ساری چیزیں آسانی رہے گی. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ بات بالکل درست ہے. اس میں آپ کے پاس زیادہ آسانی رہے گی. لیکن ظاہر میں کچھ آپ کو ڈیڈ لائن دینے سے کب تک آ سکتا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. البتہ 15 لائنوں والا جو بھی قرآن کریم ہے نا 15 لائنوں والا، اس میں سائڈ کے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی، یہ جو کوڈز دیے وہ یہ نہیں ہوں گے اور یہ نہیں ہوگا، باقی وہ سیم ہے. وہ تو ہے لیکن ہمیں تو یہی ساری چیزیں چاہیے نا. آپ نے اور بھی دکھائی تھی کہ اس میں گرامر یہ آ رہی ہے اور یہ ہم نے یہ سب پڑھا، تو وہ ساری چیزیں ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہی کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں.
وہ ریویژن کے لیے بہت اچھا ہے ویسے. یہ وہ موبائل کام میں کرتا ہے. ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے, موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے, موبائل میں ہاں موبائل میں موجود ہے, میرے پاس موبائل میں ہو جائے گا. ہاں اچھا. تو آپ اس کا PDF ہمیں شیئر کر دیں تو ہاں گروپ میں اس لیے دے سکتا ہوں نا. اصل میں گروپ میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ گروپ کے اندر فائل شیئر نہیں ہوتی. اس کی ایک پارے کی ایک فائل ہے نا, پورا فولڈر, اس کے اندر فولڈر سے ہر پارے کا ایک, البتہ ایک پارا تو بھیج سکتا ہوں اس کو کھول کے. تو وہ جب آپ کو کھول کے بھیجیں گے تو وہ اس لیے ایک اس کا فولڈر ہو. اس کے طریقے سے ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا موبائل کے ساتھ جو چارجنگ کی کیبل ہے نا وہ لیں, تو یہاں سے کنیکٹ کر کے اسی وقت آپ کو پورے فولڈر آپ کے موبائل میں دے دیا جائے گا. تو وہی ہوگا کہ آپ جب چاہیں اس فولڈر کو کھولیں گے, جو پارا مرضی کھولیں تو وہ پھر آسانی رہے گی. یہ ایک حل ہے جو آپ کو موبائل میں اگر فوری چاہیے تو. سر میل تو ہو سکتی ہے, ہاں آپ میل میل تو کر دیں. میل میں بھی فولڈر وہ جاتا ہے اس کے ذریعے سے. پارا سینڈ کر دیں, سوری پہلا پارا سینڈ کر دیں, پھر کھول کر پیج آگے پیچھے ہو جاتا مجھے جو سب سے آسان لگ رہا ہے نا حل, ایک تو USB دے دیں لیپ ٹاپ کے لیے USB دے دیں. موبائل کے لیے آپ کوئی موبائل دے دیں, اگر کیبل ہوگی تو میں یہیں سے 1 منٹ کے اندر موبائل میں آپ کو ٹرانسفر کر دوں. میل کر دیں, میرے پاس چلیں تقریباً لوگ آج کل سی ٹائپ میں لگتی ہے تقریباً میرے خیال میں. تو چلیے کل میں وہ خود لے کے آ جاؤں گا. USB کا فائدہ یہ ہوگا نا کہ کہیں لیپ ٹاپ میں بھی ڈال دیں گے, کہیں لیپ ٹاپ میں ڈال دیا, وہ آپ کا ایک ایسٹ ہوگا. بلکہ کہاں ہے یہاں کس نے لیا تھا اس دن, آپ نے کسی نے لیا تھا. ہاں انہوں نے لیا, اور آپ کی اس USB کے ساتھ وہ موبائل سے لگ جاتی ہے نا, سی ٹائپ نہیں. چلیے اس کا حل نکل جائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. تو اس کو لازمی, جیسے آج پڑھے نا منافقین کو ہدایت نہیں, اس کو لازمی قرآن کریم سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے, اس کے ساتھ جوڑے بھی. اور یہ جتنا آپ نا اس کو کرتے جائیں گے تو اتنا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ذہن میں رکھنے کے اندر, ٹھیک ہے. پھر جب آپ کے سامنے کوئی پڑھ رہا ہوگا, ایک موضوع ختم ہوا تو دوسرا موضوع شروع ہوگا نا, تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اب کون سے موضوع پر بات ہو رہی ہے. یہ اس کا فائدہ ہونا ہے. جی اب ہم دہراتے ہیں صفحہ نمبر 2 کے اشارہ TPA کے ذریعے, ٹھیک ہے. پڑھیے گا, جیسے صفحہ نمبر 2 ہے آپ کا رائٹ ہینڈ, یہ فرسٹ فنگر. کافرین کو ہدایت نہیں, کافرین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, فسادی اور بے وقوف, فسادی اور بے وقوف, دو رخ ہے. دو رخ ہے. کافرین کو ہدایت نہیں, کافرین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, فسادی اور بے وقوف, فسادی اور بے وقوف, دو رخ ہے. دو رخ ہے. آج ہم پڑھیں گے دوسرے صفحے کا دوسرا اشارہ, منافقین کو ہدایت نہیں. اس سے پہلے اس کا جو پہلی آیات ہے ان سے تعلق کیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب اس میں بات ہو رہی ہے کہ کافرین کو ہدایت یا کافرین کو ہدایت نہیں ملے گی. اب اللہ رب العالمین منافقین کا ایک اور گروہ ہے جس کو قرآن کریم سے ہدایت ہے, جس کو ہدایت نہیں ملنی ہے, ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ منافقین. ان کو بھی ہدایت نہیں ملنی ہے. آیات سننے سے پہلے اگر آپ ان کو دیکھیں, 3 آیات ہیں, 8, 9, 10, اور ان کے اندر جو الفاظ ہیں, اب یہ دیکھیے پوری جو لائن ہے اس میں صرف ایک لفظ آپ کے لیے نیا ہے, باقی سارے پیچھے پڑ چکے ہیں. اس کے اندر سے 1, 2 اور 3 نئے الفاظ ہیں. یہ شعورون تو اردو میں استعمال ہوتا ہے شعور کے بارے میں, اور اس میں سے 1, 2, 3 اور 4 آپ کے لیے نئے الفاظ ہیں. تو 50% تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں ہم اس سے پہلے کیا کر چکے ہیں, زیادہ تو پڑھ لیے, زیادہ ہم نے پڑھ لیا ہے اس کورس کے اندر بھی. کل 2 دن پہلے پڑھا تھا جب آپ نہیں تھے. تو چلیے اب ہم ان آیات کو سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں. اب ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ, کیا ترجمہ ہے؟ آپ نے پڑھا نا, وا کا معنی اور من کا معنی کیا پڑھا ہوا ہے, اور ناس, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ چکے ہیں پیچھے. تو وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے یا اور لوگوں سے, من جو, من کا معنی کیا ہے؟ جو پڑھا ہے نا پیچھے. خیرکم من تعلم القرآن, یقولو بھی پڑھ لیا ہے. یقولو کا اشارہ کیسے ہے؟ آپ صرف یقولو کا اشارہ کریں, ترجمہ میں بعد میں پوچھوں گا. کچھ لوگ ترجمہ دیکھ کے اشارہ کرتے ہیں. تو یہ یقولو واحد ہے, جمع ہے یقولون. جب یقولون ہوگا تو تب جمع ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر صرف کیا استعمال ہوا ہے, یقولو. یقولو کا ٹیبل کون آپ سے بنائے جو سب کو پڑھانا ہے؟ جی. یقولو یقولون, یقولو یقولون, تقولو تقولون, تقولو تقولون, اقولو نقولو, اقولو نقولو, تقولو. تقولو.
وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اب لفظ ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے. سارے بولے کیا مانا ہے لفظ ترجمہ؟ وہ کہتا ہے. کہتا ہے. لیکن ایک آپ ایک چیز یاد رکھ لیجیے، قرآن کریم میں اکثر استعمال ہوتی ہے. یہ کون ہے؟ لوگ ہیں نا. جب کہیں قرآن کریم کے اندر کام کرنے والوں کا اور کام دونوں کا ذکر ہوگا، یہ کام کرنے والے ہیں لوگ، اور یہ کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں. تو وہاں پر اکثر فعل جو ہے وہ واحد ہوگا، لیکن اس سے جو کام کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ زیادہ ہوں گے. تو پھر خود بخود اس کا معنی بھی کیا ہو جائے گا؟ جمع کا ہوگا. لفظ واحد کا ہے لیکن ہاں جمع آ جائے گا. جب اس کو کرنے والے زیادہ ہیں تو بے شک وہ واحد لفظ استعمال ہوگا. ہم نے اس کا ترجمہ جو کہتے ہیں، جو کہتا ہے نہیں ترجمہ. ہاں لفظ یقولو کا معنی کہتا ہے، لیکن ناس کی وجہ سے ہو کے کہتے ہیں ہو گے. بس آپ آسان یہ یاد رکھیں. یقولو کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، لیکن ناس ظاہر جمع ہے تو یقولون استعمال نہیں ہوا، یقولو ہی استعمال ہوا. تو پھر ہم اس ناس کی وجہ سے ہو کے یقولو کا ترجمہ جمع میں کریں گے. کوئی مشکل تو نہیں ہے سمجھنے میں؟ دو جمع ایک ساتھ نہیں. ہاں نہیں آئیں گے. سینٹینس میں ایسے بنے گا. صحیح ہے. لیکن اصل میں کیا ہوگا اگر آپ اس کو قرآن یا اکیلے جب پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یقولو، تو ہے یقولو کا تو معنی پڑتا ہے وہ کہتا ہے، تو یہاں کہتے ہیں کیسے ہو گیا؟ تو پھر وہ آپ کو کون بتائے گا؟ ناس. یہ جمع ہے سر. ٹھیک ہے. تو ومن الناس، اور لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ. یہ اگلے نیا لفظ ابھی نیا ہے، ہم آگے پڑھ لیں گے، لیکن آپ اس کا اشارہ کر سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگوں نے کر دیا آمنا، نا آخر میں نا تو ماضی کیا ہے؟ یہ آمنا. ٹھیک ہے. آمنا، آمنو، آمنت، آمنتم، آمنتو، آمنا. اب ایمان لائے. آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر. باللہ تو پیچھے پڑھ چکے نا، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہی آمنتو باللہ بھی اپنے پیچھے پڑھا تھا ایک سبق میں، ہم نے کہا تھا حروف جر کے حوالے سے. تو آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر. ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ یا اور لوگوں میں سے یا اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر. آخرت کے دن پر کیا؟ آمنا بالیوم الاخر، یعنی ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے. ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. یوم بھی پڑھا پیچھے اپنے، مالک یوم الدین. اور آخر بھی پڑھ لیا تھا نا، آخر کی جمع ہے مؤنث آخرہ. وفی الآخرۃ حسنہ کے اندر وما ہم، یہ تو میں نے آپ کو بتایا وہ نہیں بیچ میں آئے گا نہیں. ماں کے پاس ہمارے منفصل آئیں گے تو ہم کا ماں کا معنی نہیں ہوگا. یہ میں نے سورۃ الفلق میں میرے خیال میں آپ کو لکھا ہوا. ٹھیک ہے. تو ماں کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ بس آسان سی بات ہے، کیوں ہے کو چھوڑ دیں. آسان آپ یہ سوچ لیا کریں بس یہاں پر ماں کا معنی نہیں ہے. کیوں ہے کے لیے آپ تھوڑی سی اور محنت کریں گے. فی الحال اتنا جاننا کافی ہے. کیا خیال ہے کہ یہاں پر ماں کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے. جو ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر، کیا بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو وما ہم، اور نہیں ہیں وہ سب، بمؤمنین، ایمان لانے والے. بی کا معنی ساتھ ہے لیکن یہاں پر اصل معنی مؤمنین، ایمان والے. تو بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور وہ ایمان والے بھی نہیں ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ تو کیا کہ ہم ایمان لا چکے اللہ پر اور آخرت دن پر، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. مختصراً اس میں سے اسباق دیکھیں گے. انسانوں کے 3 اقسام ہیں یا 3 گروہ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. پہلا وہ ہے مؤمن ہے، متقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور اگلی جو 2 صفات جو انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، تو وہ کون سی؟ آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک ان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. پڑھ چکے نا پیچھے. دوسرا گروہ ہے کافر، سیدھے سیدھے انکار کرنے والے. آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر ان کا تذکرہ ہے. انہوں نے دوستوں کو اللہ کو، بلکہ نہیں اللہ کے قانون کا سیدھا سیدھا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تیسرا بہت خطرناک گروہ منافق ہے. منافق بھی منکر کافر ہی ہیں، لیکن فرق ہے ان کے کفر کا. انہوں نے کفر کا اظہار نہیں کیا، علی الاعلان کفر کا نہیں مانا. انہوں نے علی الاعلان کہہ دیا کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بظاہر کہتے ہیں ہم قبول کر چکے. آپ نے کل کفر کی اقسام پڑھی ہے نا پیچھے؟ ہاں کفر کی اقسام پڑھ لی تھی نا. ابلیس کا کفر پڑھا تھا، فرعون کا پڑھا تھا، اہل کتاب کا پڑھا تھا، اور ان کافروں کا پڑھا تھا. تو یہ ہیں تیسرے. ان کے اندر 8
اب ان کے حوالے سے آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک منافقین کے حوالے سے بات ہوگی سارے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کافی منکر ہیں لیکن اپنے کفر اور انکار پر مکر و فریب کا پردہ ڈالے ہوئے، یہ بظاہر ایمان کا لبادہ اوڑے ہوئے. کیوں؟ وہ وجوہات ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے. اب یعنی زبان سے اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن عمل سے دل سے اس کی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. اور زبان سے اقرار ایسا کہ جس میں قلب کی تصدیق کسی بھی درجے کے اندر شامل نہیں ہے. جو زبان سے اقرار ہے اس کے لیے قلب سے تصدیق اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہوتی ہے. اور ان کو ایسے لوگوں کو شریعت کے اصطلاح کے اندر حقیقی منافق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سے ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں مزید. تیسری قسم کے لوگ ہیں منافق. پہلی قسم کے کون ہوں گے؟ مؤمن متقی. دوسرے کون ہوں گے؟ کافرین. اور یہ منافقین بہت خطرناک ہیں جو زبان سے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں نہ تو وہ ایمان لائے ہوتے ہیں اور نہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا صحابہ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ لوگ بہت ہی خطرناک ترین لوگ ہوتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں یعنی ان کی اخلاقی پستی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دنیا کی یہ سارے جو دنیا اس کے ذلیل کہہ سکتے ہیں آپ، یا اس کے حقیر ترین اغراض و مقاصد کی بنا پر وہ اتنی بھی جرت نہیں ہے ان کے اندر کہ جو ان کے ضمیر کے اندر ہے وہ اس کا اظہار کر سکتے. یعنی ان کی اخلاقی جرت جو ہے وہ اس درجے کی نچلی اخلاقی حالت ہے ان کی کہ جو ان کے دل کے اندر ہے نا وہ اس کا بھی اظہار نہیں کر سکتے. ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کے دل میں کفر ہے، لیکن وہ اس کو بھی ظاہر نہیں کرتے اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر نہیں کرتے، بلکہ وہ دھوکے اور فریب کی راہ اختیار کرتے ہیں اور مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. آگے مختلف جگہوں پر پڑھیں گے آپ کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو قالوا آمنا، ہم کیا لائے؟ ایمان لائے. اور حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں کفر ہے، ان کے دلوں کے اندر منافقت ہے. اور کفار کی مجلسوں میں جب جاتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم حقیقی طور پر ایمان نہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اپنے شیاطین سے ملتے ہیں نا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے جو ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایک تو ہو گیا مذاق کرنا اور دوسرا مسلمانوں کے راز معلوم کرنے کی غرض سے ہم ان کے ساتھ ہیں، یا اپنی خواہشات اور اپنے مقاصد کی بنیاد پر ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. پاس کی بات ہے یہ اس وقت کے دور کی بات ہے نا جب قرآن نازل ہوتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور ہی کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور جب کچھ لوگوں نے دیکھا، اب یہ دوسری بات آ گئی. پہلی تو بات ہوگی نا مقاصد ہے یا کیا ہے. یہ مقاصد کی وجہ آ سکتی ہے بلکہ کہ جب وہ لوگوں نے دیکھا کہ مدینے میں مسلمانوں کی قوت اور طاقت کیا ہوتی جا رہی ہے، مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں، اسلام غالب آنا شروع ہو رہا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم کیا ہیں؟ ہمیں مسلمان ہیں. وہ منافقین کہنے لگے، لیکن وہ اپنے دلوں کے اندر دوسری باتیں، دوسرے پلانز یا دوسرے عقیدہ کیا کر رہے تھے؟ چھپائے رکھا. ترجمہ کیجئے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے وہ ایمان والے. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور آخرت کے دن پر اور نہیں ہے وہ ایمان والے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ، يُخَادِعُونَ، يُخَادِعُونَ وہ دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. يُخَادِعُونَ وہ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا، آمنوا کا اشارہ یہ ہو، آمن، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں. وَمَا يَخْدَعُونَ، اب یخدعون کا اشارہ کریں اب آپ. یخدعون، اب یخدعون کا ماضی کی اب یہ چابیاں کون دہرا سکے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، ایک دم ہاتھ میں پکڑیں پھنسیں گے. تھوڑی دیر سوچیں اس پہ. سر میں ٹیبل نہیں، چابیاں. چابی سے مراد ہوتا ہے ماضی مضارع، فرق نہیں. چابی کون دہرا سکتا ہے؟
माजी का इशारा माजी नीचे है खदा यखदऊ उखदा ये किसी ने बोल को भी गलत की है अब खुद सोचे देखें जब यखदऊ है दाल पे क्या है ज़बर है दाल पे कहाँ पेश है यखदऊ नहीं है यखदऊ है तो अमर क्या होगा चलिए आप ट्राई कीजिए खदअ यखदअ इखदा हाँ खादिअ मखदूर फद खिदाउ खिदा ये थोड़ा मुख्तलिफ है खिदाउ खदअ यखदअ इखदा खादिअ मखदूअ या खिदाउ सॉरी नहीं अभी तो बहुत पूछने के बाद होगा अब आप लोग मुझे बताइए ये यखदऊन का माना क्या है वो धोखा देते हैं और युखादिऊन का माना क्या है वो अल्लाह को धोखा नहीं अल्लाह को वो भी धोखा देते हैं यहाँ पे भी नहीं आ रहे मीनिंग सेम आ रही सेम मीनिंग तो हाँ मीनिंग्स के लिहाज से क्या है सेम लेकिन फर्क किसके अंदर है अबवाब के अंदर है माँ नहीं माना नहीं सिर्फ यखदऊन और युखादिऊन सॉरी खड़ी जबर का फर्क, खड़ी जबर हाँ के ऊपर खड़ी जबर और वो गाँव से बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैं यही बता रहा हूँ कि एक ऐसा है जो यखदऊन है ना तो हमने अभी तक जो पैटर्न पढ़ा था ना खदा यखदऊ फतह यफ्तहु कि जिसके माजी में कितने हरूफ हैं तीन तो यखदऊन के अंदर तीन हरूफ वाला फेल है और युखादिऊन के अंदर खादा तो ये किसने कहा है चार जो हमने अभी नहीं पढ़ा इसलिए मैंने इसकी युखादिऊन की चाबी मैंने नहीं कहलवाई है लेकिन यखदऊन इसलिए पूछा है कि आप पढ़ चुके हो पैटर्न ठीक है अब दोनों के अंदर फ़र्क देख लें यखदऊन के अंदर ये ज़राती मुजर्रद यानी तीन हरूफ वाले हैं ना जिसपे तीन हरूफ होते हैं तो इसमें वो धोखा किसको देते हैं अपने आप को अपने आप किसी दूसरे को नहीं देते लेकिन इसमें वो धोखा अपने आप को नहीं देते युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू ईमान वाले इसमें वो धोखा दूसरों को दे रहे हैं खुद को नहीं दे रहे तो समझ आइए कि नहीं आगे है कि यखदऊन के अंदर वो धोखा किसको दे रहे हैं अपने आप को तो तीन हरूफ वाला था ज़ाहिर है जब जिससे पहले जैसे फतह उसने खोला ये एक ही फरीक है ना खोला जिसने लेकिन युखादिऊन के अंदर वो धोखा दे रहे हैं लेकिन दूसरों को दे रहे हैं तो उसका जब आप आगे पढ़ेंगे ना चार हरूफ वाले अफ़ाल भी तो वहाँ आप समझेंगे ये पांच हरूफ वाले उसके अंदर दो फरीक होते हैं जी सर जैसे फतह का कि उसने खोला और अगर इसमें जो आप कह रहे हैं चार फेल देंगे तो उसके लिए खोला गया नहीं अगर वो अमन उसका आसान चलिए मैं बता देता हूँ जैसे एक है नज़ला वो उतरा आसान बता रहा हूँ नज़ला वो उतरा अनज़ला उसने उतारा एक ही वक्त में दो चीज़ें आ गई या नहीं आ गई एक है उतारने वाला और एक है जिसको उतारा गया नज़ला उसने उतारा ठीक है और इसी तरीके से कज़्ज़बा उसने झूठ बोला मैं खुद झूठ बोल रहा हूँ लेकिन कज़्ज़बा उसने झुटलाया तो मैं दूसरे को झूठलाऊँ ये फ़र्क होता है मुजर्रद में और बाज़ मज़ीद के अंदर तो यहाँ पर बस इतना आप याद रख लें कि यहाँ पर जो युखादिऊन है युखादिऊन तो वो धोखा किसको देंगे इन्हीं इस फेल का असर दूसरों पर डायरेक्ट पड़ रहा है ये जो फेल है धोखा देना डायरेक्ट किसको है दूसरे को है और ये जो फेल है ये किसको है अपने आप खुद को ही है बस ये फ़र्क दोनों के अंदर याद रख लीजिएगा तो वमा यखदऊन और माँ का माना यहाँ पर क्या होगा नहीं होगा वमा यखदऊन और नहीं वो धोखा देते इल्ला अनफुसहुम मगर अपने आप को वमा यशऊरून और वो इस पर शऊर नहीं रखते जी ये इसका जवाब हम आगे देंगे इसको वो समझते हैं वो समझते थे असल में कि हम इनके साथ धोखा कर रहे हैं वो उनकी उनका लेवल यही था ना अब देखिए आगे क्या कह दिया ये जवाब आगे इसी का वो अपने जहनी तौर पे ये सोच रहे थे कि ये जो हमने दावा कर दिया ना ईमान का तो वो ज़ाहिर हम इनको धोखा दे रहे हैं हकीकत में वो तो दिल से ईमान वाले नहीं थे ना तो वो ये उनका अपने सोच का लेवल था हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं था वो मैं ये शुरू इसका वो इदराक नहीं कर रहे थे कि हम कैसे ईमान वालों को और अल्लाह को धोखा दे रहे हैं हकीकत में तो वो खुद को दे रहे थे और खुद को धोखा देने का इदराक वो नहीं कर पा रहे थे कि मैं खुद को कैसे धोखा दे रहा था ठीक है वमा यशऊरून का इशारा क्या होगा यशऊरून की चाबियां कौन कहलवाएगा ये शुरू मुश्किल हो गया पहला नहीं आ रहा है वो आसान सी बात है पहला सुन ले वो एक मिनट
آسان بات سن لیں، پہلا حرف ڈھونڈنے کے لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ یہ شروع کا آخری واؤ ہٹا دیں، شروع کا یا ہٹا دیں، باقی کیا رہ گیا؟ شعارہ۔ اچھا اب آپ سوچیں کہ شعارہ کیسے ہوگا؟ اس شعارہ کیسے سوچیں گے؟ شاعرہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو یشعرو ینصرو، نصر ینصر کے وزن پہ، تو نصر ہوگا اس کا ماضی تینوں پہ زبر ہے جی ہاں شعور، اس کی شعور، اس کے شعور اردو میں بولتے ہیں شعور نہیں آپ کو کسی بات کا، وہ یہی شعور ہے ٹھیک ہے۔ تو کیا چاہیے ذرا پڑھیے، پہلے کیا ہے؟ شعارہ، منافقین اپنے انداز سے یہ خود سے سوچتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو یعنی ایمان والوں کو استغفر اللہ نبی علیہ السلام کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی کیا فرماتے ہیں؟ حفاظت فرماتے ہیں۔ عنقریب بہت جلد انہیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا وہ کس آگ سے کھیل رہے تھے، یعنی ان کو ان کے مرنے کے بعد کچھ تو دنیا کے اندر بھی انہوں نے دیکھ لیا اور کچھ اکثر کو کیا ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا مرنے کے بعد، لیکن ابھی انہوں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا جواب آگے آ جائے گا۔ ترجمہ کیجئے، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں الا انفسهم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبهم مرض، اب آگے ہے ان کی بھی بیماری، یہ دنیا کی سزا۔ فی کا کیا معنی ہے؟ اور قلب کی جمع قلوب، مرض آپ کے لیے نیا لفظ ہے جو کہ ہم نے اس کورس میں نہیں پڑھا لیکن ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ مرض بیماری کہتے ہیں نا، کیسا مرض لاحق ہو گیا، یہ کیسی بیماری آ گئی ہے؟ تو فی قلوبهم مرض، ان کے دلوں میں، سارے بولے فی قلوبهم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبهم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادهم اللہ مرضا، زاد آپ نے پڑھ لیا نا ٹیبل، زادہ زاد و زد کا زد تم پڑھا ہے نا فعل ماضی کے اندر، زادہ یزید و زد، زائد مزید زیادہ، تو زادہ بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، ہم ان کو، فزادہم پس بڑھا دیا ان کو، اللہ نے، مرضا بیماری میں، اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے۔ اب پیچھے دیکھیں نا، اگر آپ یہاں دیکھیں نا، اللہ ہاتھ ہے نا، اللہ کو، یہ جب ہاتھ ہے تو کو، اور یہاں پر ہو ہے تو نے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب، سارے بولے نہیں اگلا لفظ بولے عذاب کے بعد اب یہ دیکھیں علیم اور علیم کے اندر کتنا بڑا فرق ہے، اور اگر آپ اس علیم کو، اکثر تو ہم علیم ہی پڑھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، عین صحیح سارے نہیں ادا، اگر آپ اس عین کو عین نہیں ادا کرتے تو یہ علیم بن جاتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ دردناک، اور علیم کا معنی ہے جاننے والا، خوب جاننے والا، اور علیم کا معنی ہے دردناک، تو معنی کہاں سے رہے گا؟ آج یہی صبح کو پڑھ رہی تھی تو یہی دماغ میں آیا تھا کہ کتنی بڑی غلطی ہے، بہت بڑی، اور بچوں کو بھی یہی بتا رہی تھی کہ دیکھیں آپ اتنے سے الفاظ۔ اس لیے انشاءاللہ منڈے سے ایک ہفتے کے لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ سبھی سے جو ہیں اور جو نہیں بھی ان سے بھی آپ کو کوشش کیجیے گا، یہ جو نیکسٹ کمنگ 4 days ہیں اس کے اندر آپ میں سے کوئی بھی چھٹی نہ کریں، تو یہ وہ موقع پر دوبارہ شاید نہیں ملے گا۔ تو جو مخارج ہیں کم از کم پہلا سٹیج، باقی قوانین ہم بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے مسئلہ نہیں، کم از کم مخارج کہ اس حرف کی درست آواز کی ہے وہ سب کے میں چاہتا ہوں کہ 100% ٹھیک ہو جائیں۔ ایک ہفتہ بہت بڑا ٹائم ہے، 4 دن آپ کے لیے بہت بڑا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ سبھی نے کوشش کرنی ہے کہ ہر صورت آنا ہے اور درمیان میں کوئی چھٹی نہیں کریں، وہ واپس کور نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو دھیان رکھیے گا، علیم کو علیم پڑھنا ہے اور علیم کو علیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بما، کیونکہ، اس وجہ سے، کانو یکذبون، کانا کی جمع کیا ہے؟ کانو، وہ تھے، کانا کا ترجمہ کیا پڑا تھا؟ وہ تھا، اور کانو وہ تھے، یکذبون کا اشارہ کریں۔ اچھا آپ ترجمہ دیکھے بغیر، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ترجمہ دیکھے بغیر اشارہ کریں، لیکن آپ کو وہ جھوٹ بولتے تھے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر آپ ترجمے سے اشارہ کریں گے، وہ اور بات ہے۔ لفظ بالکل ٹھیک ہے، لفظ دیکھ کے بولے، آپ تک
دیکھ کے پتہ چلے کہ لفظ اصل میں کس کا ماضی ہے، مضارع ہے، واحد ہے، جمع ہے، غائب ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یکذبون. تو اس کا ٹیبل کیا بنے گا؟ ہمیں کون بتا سکے گا اس کا؟ چلیے بتائیے. ہاں کیا ہوگا؟ پڑھیں. جمع کذب استعمال ہوتا ہے، بعض بھی مختلف استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. اب کانو یکذبون. کانو یکذبون کے اندر ایک بات آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ آگے بھی آپ کو کام آئے گی. وہ جھوٹ بولتے یا جھوٹ بولا کرتے تھے. اس کے لیے آپ کیسے تھے؟ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے. اس کو اگر میں گرامر کی اصطلاح میں بولوں تو اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری، ماضی جاری. ماضی ہے لیکن کیا ہے؟ پاسٹ کنٹینیوس ہے نا. وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب بھی کانا کے بعد فعل مضارع آئے گا. ٹھیک ہے. کانا کانا کانو کنتا کنتم کنتو کنئی فعل ماضی ہے. اس کے بعد فعل مضارع آئے گا. جیسے یہاں پر دیکھیں کانو کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ یکذبون فعل مضارع آیا ہوا ہے نا. تو اس لیے کانا کے وجہ فعل مضارع آیا ہے تو یہ ماضی جاری بن گیا. وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اب ہم اس میں سے اسباق دیکھتے ہیں. دلوں کی بیماری بھی دو قسم کی ہوتی ہے یا دو وجوہات کی ہوتی ہے. پہلی بیماری شک کی بنیاد. ابھی یقین نہیں ہے، متزلزل ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اسلام غالب آ سکے گا یا نہیں آئے گا. تو اسلام کے بارے میں ان کو شکوک اور شبہات ہے. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر کیا نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، اور ان کا ایمان ابھی اس درجے کا نہیں ہے. اور دوسری بات ہے خواہشات کی بیماری. جیسے اگر میں کہتا ہوں حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں ہے، شراب کا نہیں چھوڑ سکتے، اور اس طریقے سے کئی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دو طرح کی بیماری ہے. ایک تو بیماری ہے کس کی؟ شک کی بیماری. اور دوسری کس کی ہے؟ یہ بیماری تھوڑی خطرناک ہے. ہمیں تو اسلام کے بارے میں شک تو نہیں ہے، ہمیں شک تو نہیں ہے، لیکن اس بیماری میں کہیں کہیں ہم بھی مبتلا ہیں. کس کون سی بیماری؟ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات حقیقت میں موجود ہے کہ خواہشات کی وجہ سے اگر ہم بھی حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں کرتے، ہم بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، ہم کو مارتے ہیں. کتنی مثالیں ایسی ہیں. آپ میں سے بالخصوص آپ کے ساتھ تو زیادہ یہ واقعات یہاں پہ ہوں گے، باقی چھوڑے میں صرف ایک حق مارنے کی ایک بات ہے. یہ دفعہ پہلے کی بات ہے، جب میں یہاں آیا تو ایک دن بائک پہ تھے، تو ٹریفک والے نے نہیں، غالباً پولیس والوں نے ہمیں روکا نا، تو انہوں نے کہا اپنے ڈاکومنٹس ذرا دکھائیں. تو جب دکھائے تو میرے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے وہ بھی میرے اسٹوڈنٹ تھے، تو زیادہ تر سے میں ہی بات کر رہا تھا ٹریفک والے سے. تو اس نے کہا آئی ڈی کارڈ دکھائیں، آئی ڈی کارڈ دکھایا، گاڑی کے جو کاغذات ہیں وہ دکھایا، ڈرائیونگ لائسنس دکھایا. تو پھر وہ آخر میں کہتا ہے اچھا چلیے ٹھیک ہے میں آپ کو جانے دیتا ہوں، تو آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کریں. تو میں نے کہا فرسٹ ٹائم فوراً نہیں سمجھا. میں نے آپ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو روکتا نہیں، آپ کی گاڑی میں نہیں روک رہا ہوں، آپ کو میں جانے دوں گا. تو مجھے اس وقت سمجھ آیا. میں نے کہا اچھا میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. اس نے سیدھا سیدھا کہا، اس نے کہا حضرت آپ کی دعا سے میرے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پلتا. یہی سوال ہے. اچھا. اس نے کہا کہ یہ آپ کی دعا سے یہ گاڑی نہیں چلتی. تو میں نے اس کو دو باتیں کہی. میں نے کہا یہ جو گاڑی ہے اس میں تو آپ اپنی جیب سے ڈالتے نہیں ہیں، وہ بھی ٹیکسز ہم پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ہی پاس جا رہا ہے. اور یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کے آپ کو دوں گا، یہ آپ سوچیے. تو اس کو آج کیا یہ کس کی خاطر؟ یہ خواہشات ہی تو ہے نا یہ ہماری. کوئی حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں. یہ بیماری ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے کہیں یہ والی بیماری میرے اندر تو نہیں ہے. خواہش ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. میری بھی خواہشات ہو سکتی، بڑی سے بڑی گاڑی میرے پاس ہو، بڑے سے بڑا بنگلہ میرے پاس ہو، میرے پاس زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس ہو، لیکن اس کے حصول کے لیے آپ کیا کریں؟ حلال اور حرام کے اندر انسان تمیز نہ کرے، جائز اور ناجائز ذرائع احسان اختیار کرے. جی سر پھر آپ نے ان کو دیا یا نہیں دیا؟ نہیں دیا. لیکن سم ٹائم سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ان کو دینا ہی پڑتا ہے. تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ یہ اگر ایسے کہیں میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. آج بھی مجھے آج بھی کے ساتھ 7 منٹ ہو گئے تھا دیکھ رہے تھے، میں نے کہا چل آپ بھی والا واقعہ بتائیں گے. تو مجھے سوراب پور کی چورنگی میں روک دیا
کہا کہ سر میں نے کہا بیلٹ لگایا تھا، پھر میں نے کاغذات میں کاغذ بھی ہے بھائی یہ لے لیں، لائسنس ہے لائسنس لے لیں. تو اس نے کہا سب کچھ ہے. اس نے کہا اچھا 1 منٹ دے دیں. وہ گیا اپنے صاحب کے پاس، واپس آیا، کہہ رہے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی گاڑی میں نا شیشہ کالا ہوا ہوا ہے. میں نے کہا کہاں ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ جو ہے وہ لگی ہے آپ کی چھوٹی والی ونڈو پہ. میں نے کہا بھائی یہ کمپنی میڈ ہے اور کمپنی نے ہی ایسا بنا کر کے دیا. اچھا یہ کمپنی میڈ ہے. تو ہنسنے لگا کے نا ہمارے پاس کچھ تھا نہیں نا کرنے کے لیے، تو ہم نے تو آپ میرا کیا خیال کریں گے؟ میں نے کہا میں آپ کو دعا دے سکتا ہوں. بس یہاں اس صورت حال ہے. چلیے سر کراچی کو کھلا نہیں تھا. سر کراچی کو کھلا نہیں. کراچی کی بات میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کیا. وہاں آپ کے کہتے ہیں باقی سارے دھوتی دھلے ہیں، پورے پاکستان کی یہ صورتحال ہے، پورے کشمیر کی یہ صورتحال ہے. یہ ڈپارٹمنٹ ہے ہی کرپٹ ترین ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پولیس کہہ لیں آپ یا یہ جو دوسرے کیا کہتے ہیں ٹریفک والے کہہ لیں. رپورٹ کہتی ہے کہ کراچی کی جو ٹریفک پولیس ہے یہ اتنی کرپٹ ہے، یہ پیسے بڑے پیسے بنا لیتی ہے. جیسے انہوں نے کہا آپ نے کہا سر یہ تو ایک بن جاتی ہے ایک ہوا علیحدہ بات ہے، لیکن اوور آل ہمارے یہ ڈپارٹمنٹ کرپٹ میرا ہے. سوال تو یہ تھا کہ ہم بعض دفعہ ہمیں ان کو دینے پڑ جاتے ہیں، اس پر ہم کیا کریں؟ کام ہی کر رہے ہیں نا. بات وہی تو ہم کیسے دیتے؟ جیسے آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا میں کچھ نہیں دوں گا، آپ نے کہا میں کچھ نہیں دوں گا، تو انہوں نے کیا کیا؟ کیسے چھوڑ دیا؟ کیسے چھوڑتے ہی نہیں. If you are in a fault, آپ چالان بنوائیں اور وہ چلا جائے گا. That's it. اس کا جائز There's no other way. وہ تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ بات ہم نے بھی کئی دفعہ میرے ساتھ کی ہے. سر یہ تو ایک اس سینس میں ہو گیا نا ٹریفک والے جو کنسٹرکشن والے لوگ ہیں، دیکھیں گھر بن رہے ہوتے ہیں وہ توڑ رہے میں نے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. آپ اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے. جیسے میں بھی الحمدللہ زندگی مطلب تجربے کی زندگی میں بھی کافی عرصہ مطلب پریکٹیکل لائف کے اندر کافی عرصے سے ہوں میں بھی، تو میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں میں آج تک 100% محفوظ ہوں اس چیز سے الحمدللہ. اگر آپ کی کوئی مسئلہ نہیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا، کچھ بھی نہیں کر کہیں نہ کہیں تو آپ کا فالٹ ہوگا. جو اچھا حل کیا ہوتا کیا ہے یہ اس کا میں ایک حل بتاؤں. دیکھیں آپ کے تجربے سے مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن میں ایک اپنی زندگی کا جو تجربہ ایک بتاتا ہوں. سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میں اس کا چل جواب بھی دیتا ہوں. اصل میں ہوتا کیا ہے، کسی حد تک ہم بھی مجرم ہیں کس لحاظ سے، شارٹ کٹ کے چکر میں. شارٹ کٹ میں آپ کو چلیے ایک اور مثال دیتا ہوں. ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا نا میں بیسیکلی کشمیر سے ہوں. ابھی ہمارے یہاں وہ سیزن شروع ہونے والا ہے سردیوں کا، ہمارے برف پڑتی ہے. اب ذرا برف کے اندر ہمارے یہاں یہ گیس والا اس طرح یہ LPG تو ہے لیکن یہ دوسرا گیس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے، اس طرح سے ہم نے گھر بھی بنائے ہوتے ہیں کہ ہم سردیوں کا جو ٹائم ہوتا ہے یا ویسے بھی لکڑی اتنی جمع کرتے ہیں کہ جو ہمیں وہ پورا دورانیے کی وجہ سے اچھا گزر جائے. اب اس کے 2 طریقے کار ہیں. اب میری اپنی زمین ہے، اب میں اسے یا تو سیدھا سیدھا جا کے درخت کاٹ لوں، چیڑ کا درخت ہے، اور کبھی کبھار اگر کوئی جنگل والے آ جائیں گے تو وہ جو کچھ دیکھیں گے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے باقاعدہ، وہ فائن کریں گے. یا تو میں فائن بھروں گا پروسیس کے ذریعے سے، یا میں ڈائریکٹ اس شخص کو دے دوں گا، میں کہا یہ لے جاؤ یا میری جان چھوڑو. اب میں ایک بتاتا ہوں ہوا کہ میرے ساتھ پچھلے سال مجھے میرے چچا نے کہا کہ بیٹا جائیں یہ درخت 2 ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے اس کو مارک کروا کے لیں. اب جب وہ اپلیکیشن میں لے گیا تو قدرتی بات ہے میری ایک دوست ایک لڑکا تھا، اس سے میری گپ شپ بہت اچھی تھی اور وہ اسی محکمے میں کام کرتا ہے. اب جب میں اس کے پاس کے میں نے کہا یہ اپلیکیشن مارک کروا کے دیں مجھے، اس نے کہا ابھی چاہیے یا پروسیس سے کروا. تو میں نے کہا ابھی اگر ہوگا تو کیا طریقہ کار ہوگا، پروسیس سے ہوگا تو کیا ہوگا. اس نے کہا پروسیس سے ہوگا تو فلاں 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 شخص کے پاس جا کے سگنیچر کروانے ہوں گے. تو میں نے کہا اگر ابھی ہوگا تو اس نے کہا آپ ان سارے چکیوں سے بچے کچھ پیسے دے دیں، میں ابھی 1 منٹ میں 2 منٹ میں کروا کے لاتا ہوں سگنیچر. اب اگر اس وقت میں اس کو دے دیتا تو وہ کیا کرتا، وہ جو سب سے بڑا تو اسے سگنیچر کروا کے لے آتا نا. میں نے کہا نہیں یہ کچھ میں نہیں کرتا. ہمیں تو ہر کام کی جلدی ہوتی ہے نا. یہی ہے ہم میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آؤ میرے ساتھ بیٹھو بائک پہ، تو جس چیز کے پاس جانا ہے اگر وہ موجود ہے ان کے آفس میں چلتے ہیں اور ان سے سگنیچر کرواتے ہیں. اب اگر یہ میرے پہ تھا نا، اگر میں چاہتا تو میں کیا کرتا، شارٹ کٹ فوراً کروا لیتا. تو میں نے کہا نہیں، اب اس کے لیے مجھے پر یہ بات مشکل ہے کہ ہمارا سسٹم نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے. اب اس کے لیے مجھے پورے 4 دن لگے. ایک دن ایک آفس میں نہیں ہے، ایک بیٹھا ہوا تو دوسرا نہیں ہے، دوسرا بیٹھا ہوا تو تیسرا نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم کریں کیا. تو پہلے تو میں تو یہی کہوں گا، میں ہمیشہ یہ کہتا بھی ہوں اور اپنا خود کے لیے بھی کرتا بھی ہوں آج تک، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے کہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں آپ لیگلی جتنا پروسیس ہے نا، آپ اس کے لیے جتنی مشقت ہوتی ہے، آپ اس کے لیے جتنی مشکلات ہوتی ہیں. میرے چچا کا انہوں نے PSC بھرا، ہمارے یہاں PSC دیتے ہیں نا، تو آپ جب 17 گریڈ میں تب جا کے بولے کہ یہاں کا بھی یہی ہے یعنی مجھے اس کا نہیں پتہ ہے. تو انہوں نے PSC جب کیا ایز اے لیکچرر کے لیے، تو اب ان کو اس نے یہ کہا PSC کے نمائندے نے کہ جناب آپ مجھے 50,000 روپیہ دے دیں
تو آپ کا میں آرڈر کروا دوں گا. تو انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا. آپ ہمیں کیوں دوں؟ انہوں نے کہا آپ مجھے جو 50,000 دیں گے 30,000 روپये اس میں سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو دوں گا اور 20 میں خود رکھوں. تو انہوں نے اس کو منع کر دیا میں نہیں دوں گا. تو نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ فیل کر دیا, رزلٹ کارڈ بھیجا ہی نہیں. تو اب ان کو تو پتا تھا کہ میں کامیاب ہوں. تو انہوں نے PSC کو چیلنج کر دیا ہائی کورٹ کے اندر. 2 سال کیس رہا ان کے اگینسٹ ہو گیا. انہوں نے پھر سپریم کورٹ میں جب چلے گئے تو سپریم کورٹ میں جب گئے تو وہاں جو اس کا جو جج تھا انہوں نے اس سے پوچھا PSC والوں سے کہ آپ نے اس کو رزلٹ کارڈ کیوں نہیں بھیجا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے مارکس 50% یا 50 ہوں تو ہم اس کو رزلٹ دیتے ہیں, اس کی 39 ہے, اس لیے ہم نے اس کو رزلٹ نہیں دیتے. تو جج نے پھر وہاں پہ یہ کہا کہ اگلی بحث کے اندر آپ اس کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے پیپرز لائیے گا, رزلٹ کارڈ نہیں لائیے گا. تو جب پیپر لائے تو 79 تھے ان کے مارکس. ٹھیک ہے, اب میں آتا ہوں اس کی طرف. اب اس دورانی میں ہونے لگے 3 سال, اور جو ان کا خرچہ وہ کم از کم 3 لاکھ سے زیادہ کا خرچہ ہو. یہ آج سے کم از کم 20-25 سال پرانے بات ہے. لیکن اگر وہ 50,000 دینا چاہتے نا تو اسی ٹائم فوراً ہو جاتا, لیکن وہ تھا کیا لیکن جس کے اوپر آپ نے ہاں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے. ہمارے سسٹم میں ایک دن پہلے میں نے سود کے اوپر بات کر لی تھی سبق کے اندر دوران کلاس. ہم اس طریقے سے جھگڑے ہوئے نا آج کل, یعنی بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہو گئی یہ سارے کام. اب ہو ہی نہیں سکتی, بہت مشکل ہو گئی. کراچی میں جو گھر بنتے ہیں آپ نارمل سیدھا سادہ گھر بھی نہیں بنا سکتے بغیر پیپر سے. اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ چیز ہمیشہ دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تم مجھے حرام کے حکم میں سے بھی رکھنا محفوظ. تو منافقین جیسے ہم نے کافرین کے لیے بھی دنیا کے اندر سزا پڑی تھی, آخرت میں بھی. اچھا منافقین اور کافرین کے لیے ہم نے سزائیں پڑھی, لیکن مؤمنین کے لیے کیا پڑا تھا؟ خوشخبری پڑی. کون کیا لوگ ہیں دنیا کے اندر؟ آخری ہدی من ربہم اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اور ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض, منافقین کے دلوں میں مرض ہے, اور اس مرض میں کیا ہوتا رہنا ہے؟ فزادہم اللہ, اللہ مسلسل بڑھاتا ہے ان کی اس بیماری کو. اور آخرت میں سزا کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور فرق دیکھ لیں, کافرین کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عذاب عظیم, اور منافقین کے لیے فرمایا کہ عذاب علیم. یہ اللہ کا عذاب تو ایسے ہی دردناک ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ذرا یہ سوچئے کہ جس عذاب کے لیے اللہ خود کہہ رہے ہوں کہ وہ عذاب علیم میں جائیں گے, تو وہ کس درجے کا علیم, کتنا سخت ترین وہ عذاب ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے. ترجمہ کیجیے گا, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, فزادہم اللہ مرضا, بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں, ولہم, اور ان کے لیے عذاب علیم, دردناک عذاب ہے, بما کانوا یکذبون, کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ بولتے تھے نا کہ اب ایمان والے ہیں. قالوا آمنا, اب اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو سخت ترین عذاب دینا ہے. بیماری کے ساتھ جو ہے اس وجہ سے, کیونکہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں. جی, اب ہم اس سبق میں سے اہم نکات دیکھتے ہیں, کچھ 3-4 ہوں گے. جیسے منافقین کا جو برتاؤ ہے, یعنی بظاہر ان کا عمل, ان کا کام سارا کس کی طرح تھا؟ مومنین ہی کی طرح, یعنی نبی علیہ السلام کی وجہ. کبھی کبھار سوچتے ہیں کیسے, یعنی کافرین نے تو سیدھا سیدھا انکار کر دیا نا, یعنی کس درجے کے ظالم ترین, سخت ترین لوگ تھے, سخت ترین دل لوگ تھے. یہ نبی علیہ السلام کی اقتداء میں یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. پتہ ہے نا, ان کے رویوں میں فرق تھا نا, دکھاوا تھا, ایمان نہیں تھا نا ان کا, یہ کہ بلکہ ان کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا, انہوں نے دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا. آپ علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھتے, اور آپ علیہ السلام کی باتیں, حدیث نبی مبارک کے سے جو باتیں نکلتی تھی, ان کو دیکھتے ہوئے بھی مطلب ان کے دل پہ بھی اثر نہیں ہوتا. کیسے سخت ترین لوگ. صحیح وہی ہو گیا نا کہ مہر لگی. ہاں بس مہر بھی تھی اور بیماری تھی, بس ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا ہے کیوں, اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہے, اور منافقین کی دنیا میں سزا یہ کہ فسادہم اللہ مرضا, مرض میں اضافہ ہے, اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ان آیات کی مناسبت سے ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ اے اللہ میرے ایمان میں کیا فرما, زیادتی فرما. اے اللہ نفاق سے میری حفاظت فرما, اور شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا اکثر پڑھی جانے والی یہ دعا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی, اے دلوں کے کیا کرنے والے, میرے دل کو کیا کر
دین پر استقامت. کس کے اوپر؟ اپنی استقامت. ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر میری دل کو کیا فرمان. اب انہی ساری دعاؤں کی مناسبت آپ نے 1 2 3 4 دعائیں کی ہیں نا، ان سبھی کی مناسبت سے احتساب کریں. ٹھیک ہے، بس اس میں کریں گے. ہمارے لیے جو اثر بنتی ہے شکوک اور خواہشات بن جاتی. کہیں میں خواہشات کی پیروی تو نہیں کر رہا تھا، یا خواہشات کی کے حصول کے لیے میں ناجائز ذرائع اختیار تو نہیں کرتا، اور فوراً پلاننگ کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی پہلی بات ہے دل کو کیا کروں گا، ان کے دل کے اندر بیماری ہے اور میں اپنے دل کو پاک رکھوں گا قرآن اور حدیث کے مطالعے کر کے، اور پھر اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر، اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے. اب ہم ان آیات سے اسماء اور افعال کی نشاندہی کرتے ہیں. کچھ اسماء جیسے یوم کی جمع کیا پڑی ہوئی آپ نے؟ ایام. اور انفس کی جمع کیا ہے؟ انفس کی تو جمع ہے ہی نہیں ہے. انفس جمع ہے، اس کو واحد نفس ہے. ٹھیک ہے، تو نفس کی جمع کیا ہوگی پھر؟ انفس. اسی طریقے سے مرض، امراض. مرض کی جمع کیا ہے؟ یہ تو اب تھے اسماء. اب ہم دیکھتے ہیں افعال. پہلے ان افعال کو دیکھیں گے جو ان 4 ابواب سے کسی ایک کے پیٹرن پہ آتے ہیں. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کوئی ہے اس آیت میں؟ یقولو صحت مند نہیں ہے، کمزور ہے. نہیں ہے کوئی؟ اچھا نہیں ہے کوئی، کیا کر سکتے. پہلا کون سا جی؟ خدع. پہلا کیا ہے؟ تو چابیاں کون دہرائے گا اس کی؟ خدا پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، بس پڑھیں تھی. خدا یبدأ ابدا. ٹھیک ہے. خادع مخدوع خداع. خدا. ٹھیک ہے، خادع مخدوع خداع، یا خادع مخدوع خداع دونوں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد کون سا ہے ویسے؟ چلیے کوئی کہلوا دیجیے. چلیے آپ شعرا یشعرا یشعر. شعرا یشعر اشعر اشعر. اشعر. ٹھیک ہے، اشعر شاعر مشہور شعور. پھر پڑھیے شعر یشعر اشعر. شاعر مشعور شعور. اور کون سا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں کون سے، دیکھیں بولے نہیں، بس دیکھیں بولے کون سے. زیادہ میں درمیان میں کمزور حرف. کبھی کمزور حروف نہیں دیکھیں گے، اس میں سے کہیں بھی کمزور حرف والے افعال. یکذبون. کذب. جی کون؟ کذب یکذب. جی آپ کہلوا دیجیے. کذبا یکذبو اکذب کاذب مکذوب کذب. پڑھیے کذب یکذب اکذب کذبا یکذبو اکذب کاذب کاذب مکذوب مکذوب کذب. کذب. اچھا یہ کذبہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا کذبہ کہ آپ نے سمیہ کے وزن پہ جب جائیں گے نا تو مضارع یکذب نہیں رہتا، پھر یکذب ہوگا مضارع. سمیہ سے مضارع کیا پڑھا آپ نے؟ سارے بولیے یسمع. کیا پڑھا ہوا ہے؟ اگر یہ یکذب ہے تو وہ صرف ضرب یضرب پڑھا تھا. مضارع کی تیسری کے نیچے صرف کس میں سے تھی؟ ضرب میں سے. تو جب ضرب میں زبر ہے تو پھر اس میں تینوں کے اوپر کیا آ جائے گی؟ زبر کذب آ جائے گی. اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد جو ہم کمزور افعال پڑھ چکے ہیں نا، جیسے وہاں پہ پڑھا نہیں پڑھا ہے، وہاں پہ پڑھ لیا ٹیبل نہیں پڑھا، بہت سے لوگوں نہیں پڑھا. وعدہ پڑھا ہے، قالا پڑھا ہے، اسی طریقے سے کانا. اب اس کے وزن پہ آنے والے افعال میں سے پہلا کون سا ذرا آپ پھر شروع کریں. شروع سے یقول. تو اس کی چابی کون کہلوائے گا؟ چلیے آپ کر دیں. قال یقول قل پڑھے سارے. قال یقول قل قائل قائل مقول قول. تو پڑھیے قال یقول قل قال یقول قل قائل قائل مقول مقول قول. قول. دوسرا کون سا ہے؟ آمن نہیں، زیادہ زیادہ ہی ہے. تو زیادہ سے کون سا بھی کہلوائے گا؟ چلیے زیادہ یزید زد زادہ یزید زد زائد مزید زیادہ. زائد مزید زیادہ. زادہ یزید زد
ज़ादा यज़ीदु ज़िद ज़ाइद ज़ाइद मजीद मज़ीद ज़ियादा। ज़ियादा जज़ाकुमुल्लाह खैर। और आखिरी है काना, पढ़िए काना यकूनु कुन, काना यकूनु कुन काइन काइन डैश कौन, क्योंकि इसका फेल का असर किसी दूसरे मफूल पे नहीं पड़ता है, उसी पे पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सबक के दूसरे सिर्फ कवायद में। आज हम सिर्फ एक ही टेबल है अमारा से मश्क करेंगे, तो चलिए तो बाद में आगे लेके चलता हूँ। अमारा शुरू में क्या है? हमजा है। तो पढ़िए, शुरू में तो कोई चीज़ मुश्किल या मुख्तलिफ नहीं है, सारे की सारी वही, जहाँ मुश्किल होगी उसको हम पढ़ेंगे। अमारा अमरू, अमरा अमरू अमरता अमरतुम, अमरता अमरतुम अमरतु अमरना, अमरतु अमरना अमरत। अमरत। जी आप इस टेबल को भी पढ़ाइए इसी तरीके से, दो दो अल्फाज मिलाकर। जी अमरो अमरू अमरा अमरू अमरता अमरतुम अमरता अमरतुम अमरतु अमरना अमरतु अमरना अमरत। आप पढ़ाइए, बाकी तर्जुमा करेंगे। उसने दिया उसने हुक्म दिया, ठीक है। उसने हुक्म दिया, आपने हुक्म दिया, आप सबने हुक्म दिया, मैंने हुक्म दिया, हम सब ने हुक्म दिया, उस औरत ने हुक्म दिया। चलिए जी, इधर पर अरबी दोहरा लें। अमरा अमरू, अमरा अमरू अमरता अमरतुम, अमरता अमरतुम अमरतु अमरना, अमरतु अमरना अमरत। अमरत। अब हम इसके बाद इसके मुनासिब से करेंगे डायलॉग। तो हल अमरा बिस्सलाती, क्या तर्जुमा होगा इसका? क्या उसने नमाज का हुक्म दिया? तो नअम अमरा बिस्सलाह, हाँ उसने नमाज का। जी जवाब दीजिए। हल अमरा बिस्सलाह, नअम अमरा बिस्सलाह, हल अमरू बिस्सलाह, नअम अमरू बिस्सलाह, हल अमरता बिस्सलाह, नअम अमरतु बिस्सलाह, हल अमरतुम बिस्सलाह। नअम अमरना बिस्सलाह। चलिए जज़ाकल्लाह। अब हम चलेंगे मुदारे में। तो मुदारे में क्या पढ़ेंगे? यअमुरु, यअमुरु पढ़िए हमजा साकिन है, इसको झटके से पढ़ना है। यअमुरु यअमुरु यअमुरूना, यअमुरूना तअमुरु तअमुरु तअमुरूना। तअमुरूना। ये अअमुर नहीं होगा, ये मैंने कल पढ़ा दिया था। तो दो हमजा है ना, तो एक साकिन है, तो एक के ऊपर ज़बर है, इसको आमुरु पढ़ेंगे, अमुरु नहीं पढ़ेंगे। ये हमने कल पढ़ लिया था, मैं इसको उठाऊंगा तो शायद पीछे लिखा हुआ होगा। ठीक है, पढ़िए आमुरु आमुरु नअमुरु नअमुरु तअमुरु, तअमुरु यअमुरु यअमुरूना, यअमुरु यअमुरूना तअमुरु तअमुरूना, तअमुरु तअमुरूना आमुरु नअमुरु आमुरु नअमुरु तअमुरु। तअमुरु। तर्जुमा कीजिए। यअमुरु वो हुक्म देता है, यअमुरूना, वो सब हुक्म देते हैं, तअमुरु आप हुक्म देते हैं, तअमुरूना, आप सब हुक्म देते हैं, आमुरु मैं हुक्म देता हूँ, नअमुरु हम सब हुक्म देते हैं, तअमुरु। वो औरत हुक्म देती है। अब हम इसके बाद चलते हैं अरबी बोलचाल। तो हल यअमुरु बिस्सलाह, नअम यअमुरु बिस्सलाह, हल यअमुरूना बिस्सलाह, नअम यअमुरूना बिस्सलाह, हल तअमुरूना बिस्सलाह। नअम नअमुरू बिस्सलाह। हाँ कुछ परेशान है। हाँ नाम नअमुरु बिस्सलाह, ठीक है। चले हल तअमुरु बिस्सलाह, नअम नअमुरू बिस्सलाह, आमुरु, ठीक है वाहिद। और हल तअमुरूना बिस्सलाह, नअम नअमुरू बिस्सलाह। नअमुरु बिस्सलाह। अब इसके बाद हम इससे बनाएंगे अम्र। अम्र बनाने के लिए पहला काम तो आपको पता है हमें क्या करना है? हटा देना है। आखिरी को क्या करना है? तो नहीं हमजा नहीं लिखेंगे। अमारा में जो हम ये जो हमजा है ना, ये भी अक्सर जो है उसकी तरह होता है, कमज़ोर अफ़आल ही की तरह होता है। तो ये भी क्या हो चला गया? गिर गया। हमजा भी क्या हो गया? गिर गया। जैसे कुरान में ना मुरू औलादकुम बिस्सलाह, मुरू मुर की जमा मुरू। जी ये खाली ऐसे पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ सकते हैं। नहीं, उससे पहले हमजा लगा सकते हैं। लगाएंगे ना सर? नहीं लगाएंगे ना, इसलिए यही तो बता रहे हैं, हमजा गिर जाएगा। हमजा भी क्या लिखा हुआ है कि हमजा कमजोर हुरूफ की तरह है, वो भी क्या हो गया? गिर गया। तो पीछे क्या रह गया? मुर। अलबत्ता अलबत्ता ये होता है कुरान करीम के अंदर जब पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं ना आयत, उस वक्त फिर वो वापस आ जाता है। जब आप पीछे जैसे वअमुर, और वाव पीछे लगा है ना, तब वो हमजा आ गया। अगर वाव को हटा देंगे ना तो सिर्फ मुर होगा।
اگر پیچھے سے ملائیں گے کچھ الفاظ تو وہ واپس آ جائے گا، لیکن وہ ساکن ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے مثال میں نے دی تھی. اب اکیلا ہے تو یہ پڑھیں گے مر مرو. پھر پڑھیے مر مرو. اب اس سے پہلے اگر کوئی لفظ لگ جائے گا، جیسے اگر میں کہتا ہوں فار ایگزامپل سوری جب کچھ پیچھے لگے گا نا تو حمزہ آ جائے گا، اگر نہیں ہے تو پھر یہ اسی طرح رہے گا. ٹھیک ہے، پڑھیے آپ ترجمہ کیجیے. مر مرو لا تأمر لا تأمروا. اوکے، مر بالصلاة. یہ آپ کو بھی تو سمجھ نہیں ہے صحیح طرح سے. جب ایسے ہے تو آپ ایسے ہی دے دیں گے بس. ٹھیک ہے جی. مر بالصلاة مرو بالصلاة نأمر بالصلاة. چلیے اس کے بعد فاعل کیا ہو جائے گا؟ آمر 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 مأمور امر آمر مأمور امر. چلیے هل انت آمر؟ انا یہ یہاں. هل انتم آمرون؟ نعم نحن آمرون. بس نعم اور نحن لگا ہے. ٹھیک ہے، یہ مکمل ٹیبل ہے. پڑھیے امر امرو ماضی پڑھیے. امرت امرتم امرت امرنا امرت يأمر يأمرون تأمر تأمرون آمر نأمر تأمر مر مروا لا تأمر لا تأمروا آمر مأمور امر. چلیے چابی دہراتے ہیں. امر یأمر مر آمر مأمور امر. دوسرا ہے اخذ پکڑنا یا لینا. اخذ یأخذ خذ آخذ مأخوذ اخذ. یہ وہ ہیں جن کے شروع میں حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اکلا بہت استعمال ہوتا ہے. اکلا یأکل کل آکل مأکول اکل. جزاکم اللہ الخیر. یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے دوسرے صفحے کا دوسرا اشارہ پڑھا ہے. منافقین کو ہدایت نہیں، اور گرامر میں ہمارا سے ہم نے مشق کی ہے. تو ابھی آپ لوگ ایسے کریں کہ ٹائم پہ جلدی ہی آپ لوگ کر لیں، اپنا بریک کر لیں. آج یہ ہوگا کہ آپ میں سے پریکٹس سیشن کے اندر 3 لوگ پڑھائیں گے اور تینوں لوگوں نے پورا سبق پڑھا. اب آدھے سبق والی باتیں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، جیسے کل آپ نے پورا پڑھایا ہے. بہت کوشش کی انہوں نے کہ کہیں کسی طرح سے یہاں سے بھاگ کے میری جان چھوٹ جائے. تو کبھی کہا سر گرامر چھوڑ دیتی ہوں، کبھی ایک ٹیبل پڑھا لیا دوسرا چھوڑ دیتی ہوں. تو نہیں، پڑھا تو پھر بھی پڑھا لی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کریں گے ہم. آپ نے یہ کرنا ہے، ہر ایک نے یہاں سامنے آنا ہے، پورا سبق پڑھانا ہے. اور یہ سبق اب جو اسباق آ رہے ہیں کہ یہ آپ آدھے گھنٹے میں آسانی سے پورا پڑھا سکتے ہیں. یہ یاد رکھ لیجیے، آپ کو پورا آدھا گھنٹہ دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اسی پر جلدی بریک کر لیں. چلیے آپ 10 منٹ تک کریں بریک. آپ نے مجھے ذہنی طور پہ تیار نہیں کرا تھا نا کہ میں نے پورا. ہاں، آپ اپنی طرف سے 20 منٹ کے حساب سے لیکن آج میں نے اسی سبھی کو پہلے سے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.